By the way, this is not a commercial organization. We have no commercial activity, none whatsoever. When the covering goes, because Sadat Khan is known to have never sold his work, and his customary practice was that he will have maybe 8 or 10 exhibitions every year because he was so prolific. And at the end of the exhibition, he will give away his paintings. Nobody left his company empty-handed unless somebody came and tried to pull a rank on him. So when I undertook the project to document his work, and incidentally, I'm not a writer, I don't know much about art. My background is in nuclear missile systems for over 35 years in very senior level positions. I did not know where to start. My goal was to maybe have a photo album of his modern art and a photo album of his calligraphic work. It's been a long day, but this gives me great pleasure, and I will tell you why. The first volunteer opportunity that I ever took on was teaching kids art at the Art Gallery of Ontario in downtown Toronto. Art is within our soul. It is a way that we share sometimes what we need to share when we can't find the words of what we need to share. And Sadiq's art really does that for me. He is definitely a legend, and he definitely should be compared to Picasso. He, I think, shares history. He shares feelings and thoughts that I think collectively as an organization or as a country, as a state, as a heritage of Pakistanis. I have 2 certificates that I want to present to 2 very, very important people, if that's okay, to recognize their amazing work for our community here in Canada. وہ ان کے اندر تھی اور محنت کا یہ عالم کہ گاما پہلوان سے بھی زیادہ محنتی آدمی جو اتنا کام کر جتنا کام ہے صرف آپ اس کو لکھیں کہ کتنا کیا اور کب کیا ان کو خود نہیں پتا ہوتا زیادہ بات پہ چل جاتے تھے. تو میں اس مشاعرے میں سعادت امروہہ کا مشاعرہ ہوتا 1984 میں اس میں جش نے کسی کو بھول گیا کسی کا تو اس میں تو انڈیا سے کمال صاحب آئے تھے رضوی صاحب جو فلم کے تھے پاکی صاحب وہ تھے ان کے چچا صاحب بھائی تھے اور کیا کہتے ہیں مجروح سلطان پوری صاحب آئے ہوئے تھے. تو سلیم صاحب یہاں سے کینیڈا سے میں بھی گیا تھا مجھے مشاعرے میں آئی ہیپن ٹو بی دیئر تو اس لیے مجھے بھی اخلاقاً بلا لیا کوئی بلا نہیں تھا میں تھا وہاں تو پڑھوا لیا اس زمانے میں. تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں جیسے شعرا وغیرہ کو دوسرے مشاعرے کے دوسرے دن جو کھانا ہوتا ہے کھانا تو کم ہوتا ہے پینا زیادہ ہوتا ہے تو پابندی تو ہے لیکن پینے کی محفل تھی تو اس میں سب پینے والے لوگ موجود تھے. سلیم صاحب اس وقت آٹوا سے ہم دونوں نمائندگی کر رہے ہیں تو ہمارے پڑوسی بھی ہیں یہاں پہ بھی پڑوسی ہونے کا موقع مل گیا. صادق خان صاحب کے پینٹنگز کے حوالے سے اتنی باتیں ہوئی ہیں لیکن کچھ چیزوں کا اس کے پس منظر میں رکھ کے دیکھا جائے تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ زیادہ ہوتا ہے. ابھی سلمان نے بتایا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب سن 47 میں پاکستان بنا تو اس کے بعد اس کو پہچانا کیسے جائے کیونکہ ابھی نقشے بھی پرانے تھے برٹش انڈیا لکھا ہوتا تھا بلکہ ہمیں اپنے اسکول کے زمانے کی بات ہے کہ ایک آدھ اخباروں میں لکھتا تھا کہ وہ خط آیا انگلینڈ سے اس میں لکھا ہے کہ لائل پور انڈیا کراچی انڈیا کیونکہ ابھی 8-10 سال پہلے تو لوگ گئے ہوئے تھے لیکن وہ خط آ جاتے تھے سب ایک دوسرے کو جانتے تھے پہنچ جاتے تھے اخبارات وغیرہ میں کبھی یہ خبریں لگ جاتی تھی. تو ملکوں کی پہچان جو ہے وہ بہت حوالے سے تھا آرٹ کے حوالے سے اسپورٹس کے حوالے سے کلچرل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. تو ہماری جو وہ پہچان تھی پاکستان کی وہ سب کچھ ہند تہذیب کے ارد گرد گھومتی تھی یا فارسی کے حوالے سے ادب کے حوالے سے جو پرشین بیلٹ ہے افغانستان تاجکستان ایران ان علاقوں تک ہماری پہنچ تھی. لیکن اور شعبے میں کہ یہ ایک نیا ملک ہے تو یہ نیا ملک کیوں ہے اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ اپنے ابتدائی 15 سال میں آپ دیکھیے تو اس نے بعض ایک ایسی چیزیں کی ہیں جو آج بھی دنیا میں کتنے ممالک ہیں 50-60 ممالک ہیں جنہوں نے آج تک اس میں نہیں پہنچے. مثلا یہ کہ آپ ملک کا بن گیا وزیر اعظم صدر وغیرہ لوگ جانتے ہیں لیکن جیسے ایک بڑی کہتے کرکٹ کی ٹیم
تو کرکٹ میں انگریز کسی کو مانتے ہی نہیں تھا انڈینس کو, صرف انڈیا کی ٹیم تھی جو ورلڈ اسٹیٹس کی تھی, اور کنڈیشن یہ تھی کہ پہلے آپ ہمیں انگلینڈ کو ہرائیں تب آپ کو ٹیسٹ اسٹیٹس ملے گا. تو 47 میں پاکستان بنا, 54 میں جو ہے اوول میں جو ہے پاکستان نے ان کو شکست دی, اور اس پورے وہاں کے اس زمانے کا برٹش کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چلے گا اوول میں کون ہے, اوول کے ہیرو فضل محمود, یہ اچھا یہ کون سے ملک ہے, پاکستانی ملک. اسی طریقے سے یہ اسپورٹس میں والا ہوا جو 92 میں بھی ہمیں اس کا اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے بتا. پھر دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیں ہاکی میں ہو رہی تھی. ٹریڈیشنلی جو ہے انڈیا جو ورلڈ کے گولڈ میڈلسٹ ہمیشہ سے رہا, اور لگ رہا تو کوئی چھین ہی نہیں سکے گا. 60 میں اولمپکس ہوتا ہے, وہاں پہ اولمپک چیمپئن شپ. تو جب یہ خبریں چھپتی ہیں تو اس کو لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ ہاکی والے, یہ ہاکی کے بھی چیمپئن ہیں. اب وہ جگہ پیرس سے آپ ریکگنائز ہیں تو ہے, ورنہ تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس زمانے میں ان کو انویٹیشن پہ بلایا گیا تھا. 59 میں آدمی 60 میں گیا تھا, 60 میں. تو وہاں جاتے ہیں, وہاں پر صرف خالی یہ نہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کیا کہتا اپنی پینٹنگ پیش کی, بلکہ پورا پیرس کو ہلا دیا تھا.